دجال کی شکل و صورت، اس کا حلیہ، اس کا نمونہ جو ہے وہ کیسے ہوگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث اور اپنے فرمودات کے اندر جو ہے اس کی شکل و صورت اور اس کے علامات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ما بعث نبی الا انذر امۃ العاور الکذاب الا ان عاور من ربکم لیس بعاور فإن بین عینہ مکتوب کافر، کہ اللہ کے ہر نبی نے اس کانے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا۔ وہ جو ہے وہ دجال وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ درست ہوگی، دوسری آنکھ درست نہیں ہوگی، اور وہ خدائی دعویٰ کرے گا ان ربکم لیس بعاور، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہنگا یا ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیانی اس کی پیشانی پر یہاں جو ہے وہ کافر لکھا ہوگا، یعنی وہ یک چشم گل ہوگا، ایک آنکھ والا جو ہے وہ ہوگا۔ ابن عمر سے روایت ہے اعور عین الیمنا، وہ کیا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ نبینہ ہوگی، کنا عنب طافیہ، گویا کہ وہ ایک پھولا ہوا جیسے انگور ہوتا ہے، یعنی اس طرح جو ہے اس کی یہ آنکھ جو ہے رائٹ سائڈ کی دائیں آنکھ اس کی خراب ہوگی، ایک بائیں آنکھ سے وہ دیکھتا ہے ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسری روایت کے اندر ابن عمر سے روایت ہے اذا رجل جسیم احمر جعد الراس احمر العین، کہ وہ کیا ہے، وہ جو ہے دجال ایک جو ہے وہ گنگریالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، انگور کی طرح اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ تو لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے، اور اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ وہاں اس دور میں ایک شخص تھا، تو اس کی شکل یعنی دجال کی اس شخص سے ملتی ہے، یہ اس کی وہ تشبیہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس سے روایت دجال ممسوح العین مکتوب بین عین کافر، یعنی دجال جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ممسوح العین کیا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کافر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، اور اتنا واضح لکھا ہوگا ہر بندہ چاہے پڑھا لکھا مسلمان ہو یا سادہ مسلمان ہو، جو ان ایجوکیٹڈ ہو یا ایجوکیٹڈ، جس طرح کا بھی ہو، وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر کا کلمہ وہ ضرور پڑھ لے گا، اور وہ ضرور سے جو ہے وہ پہچان لے گا۔ اور ایک اگلی روایت کے اندر ہے کہ یقرأ کل مومن کاتب وغیرہ کاتب، جس طرح کا بھی مومن ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ سب کچھ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ لے گا۔ حضرت حذیفہ سے روایت سرکار نے فرمایا کہ دجال وہ کانا ہوگا، بائیں آنکھ سے یہاں بائیں عین الیسریٰ کی بات ہے، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی لے کے چلے گا، اور اس کی آگ در حقیقت اس کی جنت ہوگی، اور اس کی جنت در حقیقت اس کی جہنم اور آگ ہوگی، یعنی وہ یہ سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر بڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ریپڈلی وہ فارورڈ موو کرے گا، ٹریول کرے گا، 40 دنوں کے اندر وہ دنیا کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے آئے گا، فتح کر لے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر اس کے الفاظ نے کہ دجال کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی کی ہوگی، اور آنکھ کی جگہ موٹا سا ناخن ہوگا، یہ سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہوتا ہے، وہ نہ زیادہ ابری ہوئی نہ ڈوبی ہوئی دبی، اور گندے پراگندہ بالوں والا شخص، انتہائی کری شکل والا، انتہائی ہیبت ناک شکل والا شخص جو ہے وہ دجال جو ہے وہ ہوگا۔ اگلی روایت کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں ہشام ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر پچھلی جانب سے تھوڑا سا گنجا ہوگا، شاید یہ جہاں اوپر والا حصہ بنتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے، وہ گنجا ہوگا وہ بندہ یعنی دجال، اور وہ ان قریب دعویٰ کر دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، سیقول انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس نے یہ کہا تو جھوٹا ہے، تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس پر دجال کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی وہ نقصان نہیں کر سکے گا۔ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اور اس کا جو ہے وہ انکار جو ہے وہ کر دے گا۔ اور اس طرح عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے بارے میں آور حجان ازر کان راسو اصلت اشب الناس بعبد العزى بن قطن، وہ اگلی روایت میں نے پہلے بیان کی اس سے ملتی جلتی روایت ہے کہ دجال کانا بے حد سفید اور چمکدار ہوگا، اس کا سر جو ہے وہ انتہائی زریل سانپ کی طرح اوپر اٹھا ہوگا، جیسے وہ کالا کوبرا ہوتا ہے اس کی طرح اس کا سر اٹھا ہوا ہوگا، اور وہ عبد العزیٰ بن قطن کی شکل سے زیادہ جو ہے وہ مشابہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یعنی یہ ساری روایت کافی ساری ہیں، تقریباً 10 روایات ہیں جن کے اندر اس کا یہ سارا حلیہ جو ہے بیان کیا گیا، اس کی طریقہ واردات اور اس کے معاملے کو بیان کیا گیا کہ اس شکل کا ہوگا۔
ایک آنکھ سے دیکھے گا، جو چاہے گا پل بھر میں کر کے دکھا دے گا، دن کو رات، رات کو دن کر دے گا۔ جو لوگ اس سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اگر تو نعوذ باللہ من ذالک خدا ہے ہمیں دکھا یہ کر کے، وہ کر دے گا، اس کو اتنی قوت ملے گی، کیونکہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی وہ جو حدیث گزری ہے کہ لوگ جو اس وقت اللہ پہ بھروسہ کریں گے، وہ کہیں گے باقی سب کچھ ہے لیکن خدا کبھی کانا نہیں ہو سکتا، یک چشم گل نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر اس کے جو ہے وہ مکر و فریب اور اس کے دجل سے جو ہے وہ بچ جائیں گے اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جائیں گے۔